بلٹن میں خوش آمدید۔ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ۔ دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا ہے۔ افواج پاکستان کے کامیاب آپریشن بنیانم مرصوص کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں جنگ بندی ہوئی تھی، جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان اور بھارت کی ڈی جی ایم اوز ہاٹ لائن پر رابطہ کریں گے، جس میں جنگ بندی کی مزید تفصیلات طے کی جائیں گی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں لیے چلیں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اس وقت قرارداد پیش کر رہے ہیں۔ All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted unanimously. Alhamdulillah. Shukriya ji. Calling attention, Sir Kamran Sahaba. Item number 3. Move kijiye. I rise to invite the attention of Minister of Finance to a matter of urgent public importance regarding the imposition of an 18% sale tax on cotton, causing grave concern among the public. Minister, Parliamentary Secretary Parliamentary Affairs, آپ brief statement دیجئے۔ Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, unfortunately, it's a bitter reality کہ امپورٹ اینڈ لوکل سپلائی آف جنرل کاٹن جو ہے اور چارجیبل ہے اسٹینڈرڈ ریٹ 18%۔ مسٹر اسپیکر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 18% ہے یہ لوکل پر بھی ہے، اور جو ای ایف ایس ہے اس کے تھرو امپورٹرز جو باہر سے کاٹن منگواتے ہیں انہیں ایگزیمپٹڈ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 18% بھارت کے خلاف کامیابی پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی۔ بھارت کے خلاف کامیابی پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ قرارداد میں بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر قوم اور مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے یہ قرارداد پیش کی گئی، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ سیز فائر کی درخواست پاکستان نے نہیں کی، جنگ بندی کی خواہش بھارت کی تھی۔ پاکستان نے کچھ جنگی صلاحیتوں کا استعمال کیا، متعدد جنگی صلاحیتیں آئندہ کے لیے محفوظ رکھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں پاک فوج نے بھارت میں 26 مقامات کو نشانہ بنایا، کوئی بھارتی پائلٹ پاکستان کی حراست میں نہیں، مسئلہ کشمیر کے حل تک پاکستان اور بھارت میں امن نہیں ہو سکتا۔ Let me say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. Fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks. And Pakistan gave a very clear response that we will communicate back only after we have given the response that this and retribution that this act deserves. فضا، سمندر اور سائبر سپیس میں مکمل ہم آہنگی سے بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کی خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ہے برطانوی وزیر خارجہ نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ دونوں وزرائے خارجہ کا باہمی دلچسپی کی امور پر قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا۔ اسحاق ڈار سے آسٹریلیا کے وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان نے بحران کے دوران صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، یو این چارٹر اور عالمی قوانین کے مطابق دفاع کا حق استعمال کیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے صورتحال پر تشویش ظاہر کی۔ جعفر ایکسپریس حملے میں جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس اور پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی جنگ بندی دیر پا امن کا باعث بنے گی۔ اور یہاں پر آپ کو خبر دیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکی کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ حالیہ کشیدگی میں پاکستان سے اظہار یکجہتی پر وزیر اعظم نے ترک صدر سے اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعظم کا ملاقات کے دوران کہنا تھا کہ صدر اردوان نے مستقل حمایت سے ایک بار پھر پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بہادر مسلح افواج کو شاندار خراج تحسین۔ مسلح افواج نے آپریشن بنیادم مرصوص کے ذریعے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔
وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ہمیشہ سے جنوبی ایشیا میں امن کا خواہاں ہے، ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کبھی قبول نہیں کریں گے۔ مفاہمتی پالیسی کے تحت جنگ بندی کو قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ بھارت نے جارحیت کی دوبارہ کوشش کی تو پھر گھر تک چھوڑ کر آئیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا، بھارت نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی تو تنہا رہ جائے گا۔ بھارت سے مذاکرات میں مسئلہ کشمیر، پانی اور دہشت گردی پر بات ہوگی۔ ایک دفعہ یہ فیصلہ ہو جائے یہ کون کراتا ہے اور اس کا کوئی انٹرنیشنل کمیشن بن جائے تاکہ پاکستان کے اوپر یہ داغ دھل جائے۔ پرسوں صبح جو کچھ ہوا ہے اس کا دوسری قسط جو ہے پھر پہنچائیں گے، ان کو گھر پہنچا کے آئیں گے۔ جو دونوں ممالک کے درمیان اب مذاکرات ہوں گے وہ کون سے بنیادی ایشوز ہوں گے؟ کشمیر کا پانی کا مسئلہ اور دہشت گردی۔ بھارت سنجیدگی سے لے گا اس سیز فائر کو؟ اتنے لوگ انوالو ہو گئے ہیں، یونائیٹڈ اسٹیٹس ہے، برطانیہ ہے، چائنا ہے، آلریڈی ان کے ساتھ دنیا میں اس سارے کانفلکٹ میں کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے دوست جو ہے، پاکستان کی اپنی برادری کھڑی رہی ہے۔ اگر یہ کچھ قسم کی حرکت کریں گے تو انڈیا جو ہے پھر اکیلے ہی رہ جائے۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کی اونچی اڑان دوران ٹریڈنگ تاریخ بن گئی۔ 100 انڈیکس میں 10,000 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ انڈیکس 1,17,175 پوائنٹس پر ٹریڈ کرتا رہا۔ کاروبار کا آغاز 10 منٹ میں ہی مارکیٹ میں تاریخی بلندی پر تھا۔ کاروبار 1 گھنٹے کے لیے روکا گیا۔ 100 انڈیکس 10,123 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,17,297 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کم ہونے اور IMF سے قرض کی دوسری قسط کی منظوری پر مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی۔ مزید بتا رہے ہیں انجم وہاب۔ پاک بھارت جنگ کا خاتمہ ہو گیا اور افواج پاکستان نے جو جاں فشانی کی اور مردانہ وار جو مقابلہ کیا اس کے مثبت اثرات اب ہمیں اسٹاک ایکسچینج میں بھی نظر آیا۔ جب مارکیٹ کھلی تو تقریباً 9,000 پوائنٹ اضافے کے ساتھ کھلی، 8% سے زیادہ اضافہ تھا۔ مارکیٹ 9.5% اضافے سے تقریباً 100 انڈیکس جو ہے 10,123 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ 100 انڈیکس ہے وہ 1,17,297 پوائنٹس کے اوپر بند ہوا ہے۔ ملکی غیر ملکی جو سرمایہ کار تھے بھرپور اعتماد کے ساتھ شیئرز کا کاروبار کرتے ہوئے نظر آئے۔ ہمیں جو ٹریجڈیز اس مہینے ملی تھی تو وہ ٹریجڈیز کی وجہ سے ہماری مارکیٹ بہت شیکن ہوئی تھی۔ ایک تو ٹرمپ صاحب نے جو رونق لگائی تھی ٹریڈ وار کی، وہ اس نے ایک دن بہت زیادہ زبردست بندی دی، پھر یہ وار کی وجہ سے بہت زبردست۔ نہیں تو فنڈامنٹلز ہمارے صحیح ہیں، ڈیویڈنڈ صحیح ہیں، پروفیٹیبلٹی صحیح ہے، سب انڈیکیٹرز ہمارے صحیح ہیں۔ تو یہ سب دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ اگلا جو سٹیپ ہوگا کل بھی وہ بھی بہت اچھا ہوگا۔ سن 2002 میں مارکیٹ میں تقریباً 8.5% اضافہ ہوا تھا، تقریباً 23 سال بعد دیکھتے ہیں یہ اضافہ 9.5% میں نظر آ رہا ہے۔ اور PSL کے بقیہ میچ کرانے کی تیاریاں، ایونٹ انتظامیہ کی فرنچائز مالکان سے مشاورت۔ ذرائع کا کہنا ہے مقابلے 17 مئی سے کروانے کا امکان ہے۔ غیر ملکی کھلاڑیوں سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث دونوں ملکوں میں کرکٹ لیگز ملتوی کر دی گئی تھی۔ پاکستان اور بھارت میں حالات کشیدہ ہونے کے باعث PSL 10 کے بقیہ 8 میچز کو UAE منتقل کیا گیا تھا، لیکن پھر لیگ ملتوی کر دی گئی۔ عدد غیر ملکی کھلاڑی دبئی سے اپنے اپنے ملک روانہ ہو گئے۔ ایونٹ کے میچز لاہور اور پنڈی میں ہوں گے۔ فائنل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ فیصلہ 24 گھنٹے میں متوقع ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر مذاکرات کی خواہش ظاہر کر دی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بھارت سے سیز فائر ہو گیا، اب آپس میں بھی سیز فائر ہو جانا چاہیے۔ ہمیں تمام مسائل مل کر مذاکرات سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا PTI نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا، ملک کے لیے اپنے تحفظات کو پیچھے اور قومی مفاد کو آگے رکھا۔ پاکستان پہ 1971 کے بعد جنگ مسلط کی گئی اور پاکستان نے ہندوستان کو 6-0 سے شکست دی۔ پوری قوم یونائٹ رہی ہے۔ میں اپنے افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے انڈیا کا غرور خاک میں ملایا۔ پوری قوم اس بات سے خوش ہے، پورا ملک اس بات سے خوش ہے۔ سیز فائر اب آپس میں بھی ہو جائے۔ اپنے سارے مسائل مل جل کے ڈائلاگ کے ذریعے سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈیا کے ساتھ تو سیز فائر ہوا ہے، آپ کے ساتھ کوئی سیز فائر کی کوشش کریں گے آپ لوگ؟ ہم تو ملک کے لیے سوچتے ہیں، قوم کی یکجہتی کے لیے سوچتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ ذمہ دار رویہ اپنایا، اپنی گریوینسز جو ہے پیچھے رکھے۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے ہیں اور پاکستان کے لیے جتنی بھی قربانی دینی پڑے ہم قربانی دیں گے۔ اسلام آباد میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز سعدی کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس میں سیکورٹی فورسز کے شہید جوانوں اور بھارتی جارحیت کا شکار سویلینز کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ رکن اسمبلی علی محمد خان نے دعا کرائی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. سب شہیدوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ کی مغفرت فرمائے. بھارت نے ڈرامہ کیا، بھارتی فلم انڈسٹری کا یہی کام ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے بھارت کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں. محسن نقوی کی راولپنڈی میں ڈرون حملے میں شہید نوجوان حیدر علی کے گھر آمد. بولے دشمن اب کسی ایڈونچر سے پہلے 100 بار سوچے گا. صحافی کے سوال پر کہا پی ایس ایل کا فیصلہ آج شام تک ہو جائے گا. انڈیا 100 دفعہ سوچے گا دوبارہ کسی طرح کا بھی ایڈونچر کرنے کے لیے. ڈرامہ بنانے میں تو ان کو کوئی نہیں روک. آپ کو پتہ ہے فلم انڈسٹری ان کی بڑی زبردست ہے. ڈپلومیٹک سائڈ ایک ہے، چوتھی اور پانچویں میڈیا. ہم نے ان کو پانچوں جگہوں پہ ان کے ہرایا ہے، جس کو کہتے ہیں بری طرح ہرایا ہے. وہ آلریڈی ان کے پاؤں کھڑے ہوئے. پی ایس ایل کے بارے میں جو بھی آج شام تک فیصلہ کر لیں گے. پنجاب اسمبلی میں آپریشن بنیانوں مرصوص کی کامیابی پر متفقہ طور پر قرارداد منظور کر لی گئی. قرارداد ڈپٹی اسپیکر ملک ظہیر احمد اقبال چنھڑ نے پیش کی. قرارداد میں کہا گیا حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے مسلح افواج اور قوم کو کامیابی پر مبارکباد پیش کی جاتی ہے. آپریشن بنیانوں مرصوص میں پاک فضائیہ نے دشمن کا غرور خاک میں ملایا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا 2 دن تک ہم کہتے رہے ایسا نہ کرو. پاکستان نے ایسا جواب دیا ہے جو دشمن کو ہمیشہ یاد رہے گا. میں یہ بات کہتے ہوئے کسی ڈپلومیٹک نارم کی پرواہ نہیں کروں گا. آج مجھے یہ بات کھل کر کہنی ہے. یہ ثبوت ملتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہندوستان در اندازی کر رہا ہے. اور آج جب وہ پہلگام کا نام لے کر میرے پہ حملہ کرتا ہے، میری سوورینٹی بریچ کی گئی ایک ایسے ایلیگیشن پر جس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں. 2 دن امن کی خواہش کا اظہار کیا. میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے کوٹ ان کوٹ ان ہز ورڈز کہ آپ یہ مت کریں جو کر رہے ہیں، آپ روکیں. اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے تو نتیجے میں جو جواب ہم دیں گے وہ اتنا کاری ہوگا کہ سوئے راکھ اور دھوئیں کے پیچھے کچھ نہیں بچے گا. جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا 4 گھنٹے کے اندر ثابت بھی کر دیا. دشمن کو تاریخی شکست دینے پر پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی قیادت میں ریلی نکالی گئی، جس میں بڑی تعداد میں تمام مکاتب فکر کے افراد شریک رہے. مزید بتا رہے ہیں پشاور سے گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ موجود ہیں اے آبائی نیوز کے نمائندے نواب شیر. فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے گورنر خیبر پختونخوا کی قیادت میں ریلی نکالی گئی ہے، جس میں بڑی تعداد میں جو ہے وہ شہری شرکت کر رہے اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی بھی کر رہے. گورنر ہاؤس سے تمام مکتب فکر کے لوگ پاکستان آرمی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا. میں یہاں پر جو ہے اپنی تمام بری بحری اور خاص کر اپنی فضائیہ کو سلام پیش کرتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو نام روشن کیا اور ہمارے سر فخر سے بلند کیا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جنہوں نے پاکستان کا متقابل عالمی فورم پر میڈیا کے ذریعے پیش کیا، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس ریلی میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں شہری شریک ہے جو کہ پاک فوج کے حق میں شدید نعرے بازی بھی کر رہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مودی کے خلاف اور بھارت کے خلاف بھی نعرے بازی کر رہے ہیں اور عوام کا یہی کہنا ہے کہ وہ اپنے افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جی کراچی کے باغ جناح میں دفاع وطن کونسل کے زیر اہتمام بنیانوں مرصوص کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. ملک کے نامور مذہبی اور سیاسی شخصیات کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے چاند نواب سے. جی بالکل، پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم تشکر منانے کے لیے باغ جناح میں کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، جس سے مفتی جو ہے تقی عثمانی صاحب، مفتی منیر صاحب، امیر جماعت اسلامی کراچی، حافظ نعیم الرحمان، سیاسی مذہبی جماعتوں کے رہنما خطاب کریں گے. پورے باغ جناح کو پاکستانی سبز ہلالی پرچموں سے سجایا گیا ہے. ہر عوام کی پاکستانیوں کے چہروں پہ خوشی ہے اس وقت، کیونکہ پاک فوج نے جو کارنامہ انجام دیا ہے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر، اس کے لیے یوم تشکر منایا جا رہا ہے. عوام کی تعداد، بڑی تعداد یہاں موجود ہے اور پاکستان زندہ باد پاک فوج کے نعرے لگا رہے ہیں. جو قائدین ہیں ان کا آمد کا سلسلہ جاری ہے. اپڈیٹ کر رہے تھے چاند نواب. شکریہ.
اور پنجاب حکومت کے زیر اہتمام لبرٹی چوک پر جشن فتح منایا گیا. لوگوں کی بڑی تعداد اس میں موجود ہے, جبکہ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور دوسرے رہنما بھی پہنچے. رپورٹ کر رہے ہیں احمد کھوکر. بھارت کو ناکوں چنے چبوانے پر پاک فوج کو گرینڈ سلوٹ پیش. پنجاب حکومت کی جانب سے اظہار تشکر کیا گیا. ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. پاکستان کے چیف ایئر چیف کو مبارکباد دیتی ہوں, نیول چیف کو مبارکباد دیتی ہوں, سرحدوں پہ کھڑے ہوئے ہر فوجی کو سلام پیش کرتی ہوں. لبرٹی چوک میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا. کیمرہ مین وارث جمال کے ساتھ احمد کھوکھر, ARY نیوز, لاہور. پاک فوج کی زبردست کامیابی کی خوشی میں چمن میں ریلی نکالی گئی. اختر گلفام کی رپورٹ. پاکستان میں جو سکون ہے یہ وردی والوں کا خون ہے. وردی والوں پر مت بونکو, یہ دین کا ایک ستون ہے. یہ شہید ہے, یہ غازی ہے, منکر اس کا ملعون ہے. آپریشن بنیان مرسوس کی شاندار کامیابی پر چمن میں بڑی ریلی نکالی گئی. تاج روڈ سے شروع ہونے والی ریلی کے شرکاء نے پاک فوج زندہ باد کی نعرہ بازی کی. کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے جب بھی ہماری ملک کی سالمیت کی بات ہو. اور ہمارے شاہینوں نے, ہماری فوج نے جا کے اسے اس کے اپنے ملک کے اندر اسے اتنا مارا ہے, اتنا مارا ہے. اس مارکے میں انڈیا کو ایسے ہٹ کیا ہے, نہ انہیں رات کو پتا چلا ہے نہ دن کو پتا چلا ہے. پورے پشتون قوم اور 24 کروڑ عوام پاک فوج کے سنگ پر کھڑے ہیں. مودی سے ڈرتے ہیں, ہم کسی اور سے ڈریں گے. ہم ایٹمی طاقت ہے. مودی مرد آباد, پاکستان زندہ باد. ڈپٹی کمشنر آفس سے شرکاء نے کار ریلی نکالی جو شہر کے تمام بڑے شاہراہوں سے ہوتے ہوئے مال روڈ پر اختتام پذیر ہوئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اختر گلفام, ARY نیوز, چمن. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. کراچی سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک ہے. دادو اور جیکب آباد میں سب سے زیادہ گرمی رہی, جہاں درجہ حرارت 46 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. سبی 45, سکھر میں 44 ڈگری رہا, جبکہ لاہور میں درجہ حرارت 37, اسلام آباد اور پشاور میں 33 ریکارڈ کیا گیا. کراچی کا پارا 34 سینٹی گریڈ رہا, لیکن شدت 40 ڈگری تک محسوس کی گئی. بادشاہ سلامت آ گئے. یہ ہیں پھلوں کی سلطنت کے بادشاہ یعنی آم. بازاروں میں سندھڑی نے جھلک دکھائی تو آم کے شوقین دوڑے دوڑے پہنچ گئے. کراچی سے روبینہ الوی کی رپورٹ. کوئل کی کوک سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ پھلوں کے بادشاہ آم کی آمد ہو گئی ہے. گرمیوں کے موسم کا یہ بادشاہ پھل اب بازاروں میں نظر آنے لگا ہے. فل مٹھا بھائی دوستو, سندڑی آم, سندڑی, سرولی آم, فل تیار ہے کھانا کھا لو. آم خریدنے آئی ہوں کیونکہ مجھے آم کا ملک شیک بہت پسند ہے. گرمیاں آتی ہیں تو آموں کا انتظار ہوتا ہے, بس خوب مزے کریں گے, جوسز پیئیں گے. آم کھانے کے شوقین افراد پورا سال آم آنے کا بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. بارش کے سیزن کے ساتھ ساتھ آم آنا شروع ہوں گے, لیکن فی الحال یہ جو آم ہیں اس نے ہی ہمارا دل للچایا, اس لیے ہم رک گئے لینے کے لیے. آم کی کئی اقسام ہیں اور ہر قسم کا ذائقہ ایک دوسرے سے جدا ہے. تمام پھل ہی قدرت کی تخلیق کا شاہکار ہیں, لیکن آم جسے پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے یہ آج بھی پھلوں میں سرے فہرست رہتا ہے. کیمرہ مین ذیشان مرغوب کے ساتھ روبینہ الوی, ARY نیوز, کراچی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.